بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ کے کمنٹس سے، آپ کے سوالات سے ہمیں یہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، اور آپ جب اس ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک انکریجمنٹ بھی ملتی ہے اور ہم آگے بڑھ کے مزید محنت سے جو ہے وہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ہم سے بارہا یہ سوال پوچھا کہ نمبرز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، علم اعداد کے بارے میں بتایا جائے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، انسان کی لائف کے اوپر یہ نمبرز کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کے منفی اور مثبت دونوں اثرات کے بارے میں جو ہے وہ آپ جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ ایک سے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ آپ کے جو ہے وہ کمنٹس تھے، بہت زیادہ سوالات تھے۔ ہم کچھ اندرونی یا کچھ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے ہم پراپرلی اس کام کو آگے لے کے نہیں چل سکے، لیکن اب انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں جی نمبرز۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ نمبرز اثر انداز کیوں ہوتے ہیں، یہ ہوتے کیوں ہیں۔ تو سب سے پہلی لائن، پوری دنیا میں ساؤتھ پول سے لے کے نارتھ پول تک، پوری دنیا میں موجود تمام ممالک میں، پوری دنیا میں موجود تمام قوموں میں، پوری دنیا میں موجود تمام انسانوں میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ کامن یہ ہے کہ گنتی 9 سے آگے نہیں جاتی۔ آج بھی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ تیز ترین کروز شپ یا تیز ترین جہازوں سے بھی جانا ممکن نہیں ہے۔ تو آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان بولنا، لکھنا، پڑھنا سیکھ رہا تھا، جب یہ زبانیں ڈیویلپ ہو رہی تھیں، جب یہ میتھمیٹکس کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت بھی کوئی ایک طاقت تو تھی جس نے انسان کو دنیا کے ہر کونے میں یہ بتایا کہ گنتی 9 سے آگے نہیں جائے گی، یہ 1 سے 9 تک۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ جو اللہ نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَىٰ، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، احصا، اور ہم نے حصار کر دیا، کل شیء، ہر چیز کا، عددا، اعداد میں، we surrounded everything within the numeric۔ اچھا، اسی قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ یہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی کتابیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ پرانی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پرانی الہامی کتابوں میں بھی علم اعداد کا ذکر ہے، پرانی الہامی کتابوں میں بھی نمبرز کا ذکر ہے، پرانی الہامی کتابوں، حتیٰ کہ الہامی کتابوں کے علاوہ مایانک کیلنڈر میں بھی ذکر ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ گنتی ہوگی، یہاں تک سال چلیں گے، اس کے بعد چیزیں ٹرن آؤٹ کریں گی۔ اسی طرح آج سے 4000 سال پہلے کا سناتن دھرم، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ ایرانیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے جو ہیں وہ ہمارے ٹیسٹمنٹس ہیں جس میں ان باتوں کا ذکر ہے، وید پران میں اس کا ذکر ہے۔ یہ علم کوئی عام سا علم نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اجل العلمان علم الادیان و علم الاعداد، کہ علموں میں سے 2 بڑے علم دین کا علم اور اعداد کا علم ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں یہ لفظ جو ہے وہ چینج ہے کہ علم الادیان و علم الابدان، کہ جسموں کا علم اور جو ہے وہ آپ کا دین کا علم، یہ بڑے علم ہے، یہ نافع علم ہے، یہ رحمت والے علم ہے۔ ان کو جاننا، ان کو سمجھنا انسان کے اندر اللہ کے رازوں کو سمجھنے کی آپ سمجھ لیں کہ آگاہی یا ایک شعور پیدا کرتا ہے۔
ہر انسان ایک خاص سیکوینس میں پیدا کیا گیا ہے، اس کی ایک پوری پیراڈائم ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر وقت نمبرز میں گھرے ہوئے، جیسے آپ کی گاڑی کا نمبر، آپ کے گھر کا نمبر، آپ کی جو ہے وہ ارد گرد کوئی پرائز بانڈ کے نمبرز، ایک ایک چیز، آپ کا سیل فون کا نمبر. اور ہم اب جو ہے یہ بات کرنے جا رہے ہیں علم اعداد کے حوالے سے 1 سے لے کے 9 تک کے نمبرز کی. تو 1 سے لے کے 9 تک کے نمبرز کی اگر ہم ذکر کریں تو سب سے پہلے جس نمبر کا ذکر جو ہے وہ بنتا ہے وہ نمبر 1، نمبر 1. نمبر 1 کی خصوصیات پہ بات کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ نمبر جو ہے یہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے. ویسے تو نمبر 1 جو ہے وہ اوتھینٹسٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اوتھینٹیکیشن کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیڈرشپ کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر بہت طاقت ہے، اس کے اندر بہت انرجی ہے. سپر کریٹر خالق حقیقی سے اس کا تعلق ہے. حقیقی تخلیق کار اللہ، وہ واحد کار ساز، وہ واحد کار گزار جس نے کائنات بنائی. حتیٰ کہ صرف اسلام میں توحید کا کانسیپٹ نہیں ہے، انسانی تاریخ میں جتنی توحید سے ریلیٹڈ یا موحد پرستی کے جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنے مذہب گزرے ہیں، ان میں بھی یہ وحدانیت کا نمبر بڑا طاقتور رہا ہے. جیسے ایشور، ایک پرمیشور، ایک واحد. اسی طرح واہ گرو، وہ ایک جو سب کا پالن ہار ہے، جو سب کا کرتا دھرتا ہے، وہ ایک. تمام مذاہب میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. ایک نمبر کا بے انتہا طاقت اور عروج کا نمبر ہے. روحانی نمبر بھی اس کو کہا جاتا ہے، مادی نمبر بھی اس کو کہا جاتا ہے. ما وراء الفطرت، ما فوق الفطرت طاقتوں کا نمبر بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ نمبر بہت اہم ہے. جادو کرنے میں بھی یہ بہت اہم ہے، جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی ایک نمبر بہت اہم ہے. مردانگی کا نمبر کہا جاتا ہے اس کو. مردانہ خصوصیات جو ہیں اس کے اندر بہت ہوتی ہے، مردانہ وجاہت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جن کا نمبر یہ 1 ہوتا ہے، ان کے اندر مردانہ وجاہت، مردانہ خوبصورتی، ان کے اندر لیڈرشپ، ان کے اندر بے باکی، دلیری، یہ سارا کچھ ان کا خاصہ ہوا کرتا ہے. یہ محنت کا نمبر بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہ ترقی کا نمبر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خالق حقیقی سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکیزگی کا نمبر بھی ہے. لیکن جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ نمبر پازیٹیو بھی بیہیو کرتا ہے اور نیگیٹیو بھی بیہیو کرتا ہے. اب یہ آپ کے پرسنل ذائچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ پازیٹیولی ترقی دے رہا ہے یا نیگیٹیولی آپ کو ڈاؤن کر رہا ہے. یہ آپ کے اندر پاکیزگی بھی بڑھاتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کی لسٹ بھی پرووک کرتی ہے. اگر یہ ایک نمبر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے تو یہ بے راہ روی جو ہے اس کی طرف بھی لے جاتا ہے، یہ لسٹ کی طرف بھی لے جاتا ہے، محبت میں بہت ساری اتار چڑھاؤ کی سچویشنز کی طرف بھی لے جاتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ نمبر جو ہے وہ پازیٹیو بیہیو کرتا ہے. نیگیٹیو بیہیو کس سینس میں کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو ایک نمبر ہے یہ نیگیٹیو اس سینس میں کرتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، آپ کسی کا حق کھاتے ہیں، آپ کے رزق میں حرام شامل ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں پہ دھونس دھاندلی کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ کا ایک نمبر ہے تو پھر یہ آپ کو یہ نیچرلی یہ مکافات عمل ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا اصول ہے کہ یہی ایک نمبر آپ کو اتنے زیادہ ڈاؤن فال کی طرف لے جاتا ہے کہ مشکلات میں پھنسا دیتا ہے کہ پھر اس سے آپ نکل نہیں سکتے. لیکن اگر آپ پازیٹیو ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اگر آپ کا نمبر 1 ہے تو پھر آپ سپر فیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یعنی دنیا کے جو مشہور ترین لوگ ہیں،
اگر ان کے نمبرز دیکھیں تو زیادہ تر ان میں ایک نمبر کی پرسنالٹیز ہیں، ایک نمبر کی پرسنالٹیز ہیں۔ ہاں ایک نمبر کے ساتھ غرور بھی آ جاتا ہے، ایک نمبر کے ساتھ فخر، ایک نمبر کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا یا خود اعتمادی سے بہت آگے کی چیز، اوور کانفیڈنس سے بھی کہیں آگے کی چیز آ جاتی ہے کہ جو میں ہوں وہی ہوں۔ ایسی صورت میں انسان پھر دباؤ میں آ جاتا ہے اس کے منفی اثرات کے تحت۔ اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ جو روحانی نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کے اندر کریٹیوٹی بڑھاتا ہے، یہ آپ کے اندر تخلیق کا جذبہ پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق، اب میں چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے ان کے پیشے کیا کیا ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آرائش و زیبائش میں کریٹیوٹی میں بڑھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جن کا تعلق آرائش و زیبائش سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے کسی ایسے شعبے سے ہے جس میں وہ لگژری آئٹمز بناتے ہیں یا کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ کار مینوفیکچرنگ، یہ سواری سے ریلیٹڈ نمبر ہے، کار مینوفیکچرنگ، کار ماڈیفیکیشن، آٹو موبائلز، اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر دلیری اور بے باکی ہوتی ہے، تو آرمڈ فورسز کے لوگوں میں جو بڑے جو ہے وہ دلیر ہوئے ہیں، نشان حیدر اگر پاکستان کا دیکھیں تو اس میں سے جو ہے وہ بڑے جو لوگ ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا نمبر 1 بنتا ہے۔ یا اگر اس وقت تک ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ 11 نشان حیدر ہیں، تو ان میں سے جو میرے پاس جو کیلکولیشن ہے، میں نے جو اپنے ایک رف آئیڈیا لگایا تھا، اس میں 7 کا نمبر 1 ہے۔ تعلیم اور تدریس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نمبر بہت زیادہ، یعنی ٹاپ 5 ٹیچرز آر ریلیٹڈ ٹو نمبر 1۔ نفسیاتی ڈاکٹرز، سائیکیٹرکس، سائیکالوجسٹ، بہت بڑے نمبر 1 ان کو۔ کارکن حضرات یعنی ورکر کلاس کے جتنے لوگ ہیں، خاص طور پہ فوج کے JCOs، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، ان میں جو بڑے نام ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ایک دفعہ ایک ڈیٹا کر رہے تھے تو صوبیدار میجر جو ان کا مارشل رینک ہوتا ہے JCOs کا، جتنے صوبیدار میجر پچھلے 15 سال میں آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا نمبر 1 ہے۔ یہ نمبر سپورٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کے بہت بڑے حصے کو، یہ نمبر سپورٹ کرتا ہے آپ کی طاقت کو۔ مردانہ وجاہت کا مطلب ان کے اندر یہ لوگ جو ہے نا وہ اپ فرنٹ ہو کے بات کرتے ہیں۔ سیاسی لوگوں میں جن لوگوں کا نمبر 1 ہو وہ بڑے لیڈنگ رولز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں میں نے ذکر کیا کہ یہ نمبر محنت کا نمبر ہے، یہ نمبر جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمبر 1 سے ریلیٹڈ جو کامیابی ہے وہ لیٹ آتی ہے، سلو آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے، آتی ضرور ہے۔ یہ نمبر انرجی سے بھرپور نمبر ہے، زندگی سے بھرپور نمبر ہے، آگے بڑھنے کا نمبر ہے۔ جتنی اس کے بارے میں باتیں کی جائیں وہ تھوڑی ہیں، لیکن بہرحال یہ نمبر جو ہے اس کو جادوئی نمبر بھی کہتے ہیں۔ جادوئی نمبر اس طرح نہیں کہ میجیکل طاقتیں، دے کین کریٹ میریکلز۔ یہ کمٹمنٹ ان کی اپنے کام سے بہت زبردست ہوتی ہے، بہت اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ ڈیووٹیز ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے ریلیشن سے وفاداری بہت ہوتی ہے۔ ناظرین آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک نمبر کے خواص بتائیں، اور ایک چیز اور جو اس میں رہ گئی، ہاں یہ اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ اگر یہ منفی اثرات کرے، ایک لائن رہ گئی میں وہ بھی بتا دوں، یہ ایک ایسپیکٹ میرے ذہن میں ابھی آیا، چونکہ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی جذباتیت ہوتی ہے، تھوڑا جو ہے وہ ایگو ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک نمبر کا مرد ایک نمبر کی خاتون سے شادی کرے تو طلاق کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک نمبر کی عورت یا ایک نمبر کا مرد جو ہے وہ اگر ان کے کوئی محبت کے ریلیشن شپ ہوں تو شادی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جذباتیت کے طور پہ لیتے ہیں اور پھر ان میں لڑائی جھگڑے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور کے اوپر اگر آپ کا نمبر 1 ہے تو شادی کرتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا، کسی ایسی خاتون سے شادی مت کیجیے جس کا نمبر 1 ہو۔ اب یہ ایک اور کویسچن نکلتا ہے کہ جی پھر 1 کے ساتھ کون کون سے نمبر جو ہیں ان کا کنیکشن ہونا چاہیے، تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر 1 نمبر کے مرد کی شادی 7 نمبر کی خاتون سے، 9 نمبر کی خاتون سے
اور جو ہے وہ تقریباً جو ہے 6 نمبر کی خاتون سے بھی ہو جائے، یعنی 1 اور جو ہے 7 اور 9 تو بہت زیادہ سپورٹیو ہے، 6 جو ہے وہ نسبتاً سپورٹیو ہے، وہ ہو جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہیں۔ بہرحال اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن۔ جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہم آپ کو جتنی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی چیز ایز اٹ از ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ویری کرتی ہے، کیونکہ آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی والدہ کا نام، پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ، سینڈنٹ سٹار، مون سائن، بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پرسنل ذائچے کے لیے بھی جس کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ کا نمبر کیا ہوگا اور آپ کی شادی یا آپ کی بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ کیسی ہوگی، تو اس کے لیے پھر پرسنل ذائچہ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسی نمبر پہ کال کریں، واٹس ایپ کر لیں، ڈائریکٹ کال کر لیں، ہم حاضر ہیں، ہم ضرور آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں یقیناً ہم ان کے شکر گزار ہیں، کیونکہ انہی کے کمنٹ سے جو ہے ہم آگے آگے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، انہی کی گائیڈنس جو ہے ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس چینل کو، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ نئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پش کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن بھی دن دیر آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں ہی، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔